الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ کا بابرکت دن عطا فرمایا ہے. اور جمعہ کا دن، جمعے کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے، اور جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار بھی بنایا ہے. جمعہ کے دن کی بہت ساری اہمیت اور فضیلت ہے. جمعہ کے دن جو لوگ سورہ کہف پڑھ لیں گے تو ان کو اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالی ہر اچانک کی آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں، حادثات، ایکسیڈنٹ، ان تمام بیماریوں سے، حادثات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے ہیں. کون سی سورہ پڑھنے سے؟ سورۃ الکہف، جو 15ویں پارے کے اندر ہے. تو ہر جمعرات کے مغرب کے بعد سے جمعہ کی مغرب سے پہلے تک کبھی بھی پڑھ لینا چاہیے. تو بہرحال جمعہ کا دن دیکھو بابرکت دن ہے. تو جمعہ کا دن جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کو بھی، پچھلی قوموں کو بھی عطا کیا تھا. اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص کام بتائے تھے، کچھ خاص کام سے منع کیے تھے، لیکن ان لوگوں نے جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھے نہیں اور جمعہ کے دن کا لحاظ نہیں کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جمعے کے بابرکت دن کو چھین کر ہم سب کو عطا کیا ہے. اور ابھی جو میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو، اور خرید اور فروخت، یعنی خریدنا اور بیچنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، اس کو چھوڑ دو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو، دوڑو، اور اس سارے کام کو چھوڑ دو. تو اس کے لیے جو ہے نا، نماز جمعہ کی جیسے ہی اذان دی جائے، یہاں تک کہ ہر ایمان والے کو جس طریقے سے ہر ایمان والے عید کی تیاری کرتے ہیں نا، عید کی تیاری، اسی طریقے سے جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے. صبح سے ہی ہر ایمان والے کو جمعہ کی نماز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دن بھر کے کام کاج کی ترتیب بنانی چاہیے کہ بھائی اپنے کو یہاں پر دیوڑ کی اس بستی کی مسجد میں جمعہ الحمدللہ شروع کی گئی ہے، تو یہاں پر 1:15 بجے اذان کا ٹائم رکھا گیا ہے اور 1:45 کے قریب جماعت کا وقت رکھا گیا ہے. تو اب یہاں پر کے جتنے بھی لوگ ہیں بستی پر کے یا گاؤں کے، ان کو 1:15 بجے ہم کو کیسے پہنچنا ہے اس مسجد کے اندر نماز جمعہ کے لیے، اس کی فکر، اس کی ترتیب کام کاج کی صبح سے ہی بنا لینا چاہیے، تاکہ
وقت پر جو ہے نا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اگر ہم اور آپ جو ہے نا ترتیب نہیں بنائیں گے، جیسے کہ ہم آئیں گے یہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے اور بہت سارے لوگ جائیں گے اپنے کام کاج میں، تو ایسا نہ ہو جائے۔ تو حدیث کے اندر جو ہے نا نماز جمعہ کی بہت ساری اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ جمعہ کی تیاری کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، عطر لگائے، خوشبو لگائے، اور جلدی جو لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے مسجد کے اندر آتے ہیں، ان کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اونٹ کی قربانی سب سے اعلیٰ درجے کی قربانی۔ پھر اس کے بعد جو آتے ہیں ان کو جو ہے نا بڑے جانور جو ہے، بڑے جانور اس کی جو ہے نا 4 ٹانگ والے بڑے جانور اس کی قربانی کرنے کا جو ہے نا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جو آتے ہیں اس کے اندر مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کو مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو سب سے لاسٹ میں آتے ہیں اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب نماز جمعہ کی خطبہ دینے کے لیے جب جو ہے نا امام ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے جو جمعہ کے دن دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں اور نماز جمعہ میں آنے والوں کے نام کو اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبے کو وہ بھی دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنتے ہیں۔ پھر بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کا نام جو ہے نا وہ فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا نہیں جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں نماز کے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ نماز کے پہلے کتنے موقعہ ہے؟ 4 رکعت سنت موقعہ، جمعہ کی نماز کے پہلے ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر پڑھنے کے بعد خطبہ سنے، پوری نماز پڑھے، 2 رکعت فرض پڑھے خطبہ یعنی کہ امام کے ساتھ میں، اور پھر نماز کے بعد جو ہے نا 6 رکعت جو ہے نا سنت موقعہ ہے۔ پہلے 4 رکعت ہے ایک سلام کے ساتھ میں سنت موقعہ، اور پھر بعد میں 2 رکعت ہے سنت موقعہ، 2 رکعت 6 رکعت سنت موقعہ۔ پھر وہ پوری نماز اگر پڑھ لیتے ہیں، خطبے کے درمیان بات چیت نہیں کرتے، خطبے کے درمیان جو ہے نا پورا دھیان لگا کر سنتے ہیں، تو یہ پوری جمعہ کی نماز صرف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ پڑھنے والے کی ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کے لیے ہم اور آپ جو ہے نا نماز جمعہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے اندر بہت ساری روایتوں کے اندر دھمکی بھی آئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان سلگ 3 جمعہ اگر جو ہے نا وہ جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے، بلا کسی شرعی عذر مطلب کیا ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ جو مسجد میں نہیں آ سکتے، یا ایسی سخت بارش ہو رہی ہے کہ وہ گھر سے مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، یا راستے میں اس کو جو ہے نا کسی چیز کا ڈر اور خوف ہے، اس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، تو اس کو کہتے ہیں شرعی عذر، جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ جان بوجھ سے اگر چھوڑ دیتا ہے تو ان کا نام جو ہے نا مسلمانوں کی فہرست میں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہٹا کر اور منافقوں کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے۔ تو دھمکی بھی آئی ہے۔ تو اس کے لیے دیکھو جمعہ کی نماز کی اہمیت کو ہم اور اب سمجھے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو ہم جاگرک کریں، لوگوں کو ہم بتائیں کہ دیکھو بھائی یہاں پر جمعہ کی نماز شروع ہوئی ہے۔ اب ہفتے کے اندر جو ہے نا جمعہ کی برکت یہ ہوگی کہ سارے لوگ جمعہ کی وجہ سے جب ایک جگہ جمع ہوں گے بستی میں، مسجد کے اندر، تو بہت سارے جو ہے نا مدعے کے اوپر، بہت سارے جو ہے نا آپ کے بستی کے اندر بہت سارے جو ہے نا خیر کے کام، بہت سارے کاموں کے بارے میں رائے مشورہ لینا ایک دوسرے کو آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے فائدے اس کے، جیسے کہ آج میں آیا تھا سوچ کے کہ مکتب کے لائن سے جو ہے نا بات کریں گے تھوڑا سا، کیونکہ مکتب جو ہے نا گاؤں کے مسجد میں شروع کرنا تھا کل سے، 25 تاریخ سے کرنا تھا، لیکن عید کے دن جو میں بیمار پڑا، ابھی تک طبیعت میری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کمر جو ہے نا میرا چمک گیا تھا اور جلاب بھی لگ گئی تھی، جس کے لیے سے میں پھر بولا کہ بعد میں، اور کتاب بھی نہیں آئی تھی، تو کل میں کراٹ سے کتابیں منگایا بچوں کے لیے قاعدے،
25-30 کتابیں منگایا، تو عبدالرحیم بھائی قاضی جو ہے نا وہ بولے کہ میری طرف سے دے دو کتاب بچوں کو، ان کے پیسے وغیرہ مت لو۔ تو عبدالرحیم بھائی قاضی نے بیچارے انہوں نے کتاب بھی دے دیا ہے بچوں کے واسطے۔ تو گاؤں کے مسجد میں ہے نا کل سے انشاءاللہ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک بچوں کا مکتب شروع کرنا ہے، کتابیں آ گئی ہے۔ تو ابھی یہاں پر آپ لوگ تھوڑی سی آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی کہ میں وہاں سے آؤں گا شام کے وقت میں پھر ادھر آؤں، میرے کو تھوڑا یہ لگتا ہے مجھے، اور جانا بھی رہے گا۔ تو آپ لوگ تھوڑی سی اتنی ذرا مہربانی کر کے 1-1.5 کلومیٹر تک اپنے بچوں کو ذرا وہاں پر لانے کی کوشش کریں، جو بچے پڑھنے والے ہیں اس کی تھوڑی دعوت چلائے یہاں پر، تاکہ کیا ہوگا انشاءاللہ مکتب کا نظام اگر قابو میں آئے گا نا، یہ چھوٹے جیسے بچے ہیں ابھی ذرا یہ چھوٹے بچے اور تھوڑا اس سے جو بڑے بچے ہیں اس کے عمر کے یا اس کی عمر کے، اور جو بچے وغیرہ اور کچھ ہوں گے یا اور بڑے بھی 10ویں 12ویں والے بھی، جو جس کو ٹائم اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو مغرب کے بعد آ سکتے ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے۔ تو ایسی کچھ ترتیب بنائیے انشاءاللہ کہ جو ہمارے بستی کے اندر جو ہے نا بچوں کے اندر بھی کیا ہو دین کا ماحول بنا۔ ابھی دیکھو یہ سارے بچے آپ کے بستی کے اندر ماشاءاللہ مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، ابھی بچے پڑھ رہے تو دیکھو ان کا قرآن جو ہے نا الحمدللہ سب کا جو ہے نا صحیح چل رہا ہے، اس کا ناظرہ چالو ہے، یہ ابھی اس سال حفظ میں جانے والا ہے، تو بھی ہے نا مدرسے میں، تو تم کو بھی وہاں پر آنا ہے، ترتیب بناؤ، دادا کو بولو چھوڑنے کے لیے۔ جو چھوٹی بچیاں ہیں، بچیاں جو بالغ نہیں ہیں، تو وہ بھی بچیاں بھی آ سکتی ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے، تو ان کو بھی لانے کی ہم وہاں پہ کوشش کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر جو ہے نا مطلب بچپن سے اگر ہم تعلیم کی تربیت کی فکر کریں گے نا، تو یہ جب چھوٹے بچے بڑے ہونے کے بعد یعنی بالغ ہونے کے بعد جو ہے نا یہ بگڑتے نہیں۔ بچپن سے اس عمر سے بچوں کو اگر ہم جو ہے نا دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم اس کی فکر نہیں کریں گے، تو یہ بچے بڑے ہو کر صرف دنیا کی تعلیم سیکھنے کے بعد بھی وہ کیا ہو جاتے ہیں، صرف وہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دونوں تعلیم دینا ہمیں بچوں کو، تو یہ اچھا موقع ہے، تھوڑا اس کے بارے میں آپ لوگ اس کی فکر کریں، کوشش کریں، اور انشاءاللہ جو ہے نا کل سے مکتب کے اندر وہاں پر بچوں کو جو ہے نا بھیجنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جمعہ بھی الحمدللہ یہاں پر شروع کیا گیا ہے، بہت سارے کم ہیں لوگ یہاں پر، تھوڑا اس کے بارے میں بھی ساتھیوں کو سب کو بتانا ہے کہ بھائی ہاں آئیں گے انشاءاللہ۔